السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، پوری دنیا بھر میں آج کرسمس منائی جا رہی ہے۔ کرسمس کے اس اہم موقع پہ آج ہم موجود ہیں فرانسسکن سیمینری میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فادر ایرک رسانی او ایف ایم صاحب۔ السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ السلام۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، فادر ایرک رسانی او ایف ایم صاحب ڈائریکٹر آف فارمیشن ہیں فرانسسکن سیمینری کے، اور اس کے علاوہ پروفیسر آف سائیکالوجی اینڈ کرسچن تھیولوجی بھی آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ کرسمس کے لفظی معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں ایم نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں نے مسیحیت کا جو مذہب ہے اس کے بارے میں بتایا کہ ہماری بہت بڑی عید ہے کرسمس، اور یہ یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں اپنے تمام ناظرین کو کہ لفظ کرسمس ہے لفظ صحیح۔ بہت دفعہ اس کو لوگ کرسمس کے نام سے کہا جاتا ہے، تو یہ کرسمس ہے، اور یہ دو لاطینی لفظوں سے، یہ پرانی جو قدیم انگریزی ہے اس میں سے بھی نکلا، اور یہ لاطینی زبان کے لفظ سے ماخوذ کیا جاتا ہے، دو لفظوں سے، جس میں سے کرستے اور مسے۔ یہ دو لفظوں کا ماخذ ہے۔ کرستے مطلب کرائسٹ، اور کرائسٹ یعنی یسوع مسیح، اور مسیح کا مطلب ہے مسا کیا ہوا، اور کرائسٹ کا مطلب مسا کیا ہوا۔ اور مسا جو ہے، یہ لفظ جو ہے اس کے تین مطلب کہے جا سکتے ہیں لاطینی زبان میں۔ سب سے پہلے جو ہے عید کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو یہ ایک قربانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا جو دوسرا مطلب ہم اس سے اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کرسمس جو ہے یسوع مسیح کے چوگرد گھومتی ہے، اور کرسمس جو ہے یسوع مسیح کی ولادت کا دن ہے۔ عید ولادت المسیح کہا جاتا ہے اس کو، اور مسیح یعنی اس کا لفظی مطلب ہے کہ یعنی آسمان سے زمین پر آنا، اور یہ بہت بڑی مثال ہے۔ آگے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، یہاں پہ ہمارے چرنی ہے۔ جی بالکل، میں اس پہ آ رہا تھا کہ آپ نے کرسمس کی بات کی، تو کس طریقے سے کرسمس کی تیاریاں کی جاتی ہیں اور کس طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں پہ اہتمام کیا جاتا ہے؟ جی، یہ بہت بڑا ہمارے لیے مذہبی تہوار ہے، اور ہم بڑے جوش و خروش سے اس کو مناتے ہیں۔ اس کا حقیقی مطلب خوشی دینا ہے۔ خدا مسیحی ایمان کے مطابق محبت ہے، اور وہ محبت وہ لوگوں کے ساتھ بانٹتا ہے۔ مسیحی تہوار منانے کا، کرسمس منانے کا مقصد دوسروں کو خوشیاں دینا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ خوشی حقیقی خوشی ہے جو خدا کی طرف سے ہمیں پائے۔ یہ 4 صدی میں اس کا آغاز ہوا ہے کرسمس کا، اور اس کے بارے میں جو کلیسیا کے مختلف قسم کے عالم لوگ ہیں انہوں نے یہ بتایا، جس میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں لیو اعظم، مقدس اگسٹین، اور انہوں نے کرسمس کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ یسوع مسیح کی ولادت کا دن ہے۔ اس کی تیاری کے لیے ہم دیکھتے ہیں یہ 3 سطحوں میں کرسمس منایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے چرنی، جہاں پہ ہم ولادت کا منظر، اور یہ 13ویں صدی میں مقدس فرانسس آف اسیسی جو تھے، یہ مقدس اور ایک صوفی گزرے ہیں، اور یہ اٹلی سے ان کا تعلق تھا، اور وہاں پر پہلی دفعہ انہوں نے یہ چرنی اس کو کہا جاتا ہے، انگریزی میں اس کو کرب کہا جاتا ہے، اس کو مینجر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک چرنی بنانے کا رواج یہ ہے کہ تاکہ ہم اس پورے منظر کو جو یسوع مسیح کی پیدائش کا، ہم اس کو یہاں پر دنیا میں لوگوں کے لیے ظاہر، کیونکہ فلسافیکلی اگر بات کریں تو ہماری جو حواس خمسہ ہے ان میں سے جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جب تک ہم چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں ہم اس چیز میں بڑھ نہیں سکتے، اور چیزوں کو سمجھنے کے لیے کلیسیا نے بھی، جو چرچ ہے اس نے بھی کہا کہ ہم ایسی چیزیں سامنے لوگوں کے رکھیں جہاں سے ہم پورے منظر کو بیان بھی کریں، بچے ہوں، جوان ہوں اور بوڑھے ہوں، تاکہ وہ اس کو سمجھ سکے کہ کرسمس کا حقیقی مقصد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ عموماً حلقوں میں سوال اٹھایا جاتا ہے، کیا 25 دسمبر واقعی مسیح ابن مریم کی پیدائش کا دن ہے؟ ہاں جی، یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ مسیحیت سے پہلے دیکھ سکتے ہیں رومی اور دوسرے مذاہب کے لوگ 25 کو ایک بہت بڑی عید اور تہوار منایا کرتے تھے، جس کو وہ سورج دیوتا کا نام دیتے تھے۔ اور جب سورج دیوتا کی یہ عید تھی، سورج ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے خدا نے دنیا کو تخلیق کیا تو اس نے نیر اکبر، بائبل کے مطابق جو تکوین کی کتاب اور پیدائش کی کتاب ہے،
اس میں اس چیز کو بیان کیا، خدا نے جب دنیا کو تخلیق کیا تو اس نے نیر اکبر یعنی سورج کو بنایا، اور پھر نیر اصغر یعنی چاند کو بنایا۔ دن کے اوپر حکومت کرے گا سورج اور رات کے اوپر چاند کا، یہ کہا۔ تو لوگ جو تھے وہ سورج کو سب سے طاقتور جو ہے وہ سمجھتے تھے تاریخ میں۔ تو 25 دسمبر حقیقت میں یہ سورج دیوتا کی عید منائی جاتی تھی، اور مسیحی ایمان میں جیسے یہ 4 صدی میں، 8ویں صدی میں اور 12ویں صدی میں اس کو زیادہ مزید اچھے طریقے سے مسیحیت میں 25 دسمبر منایا گیا۔ اس میں کہا گیا جو حقیقی طور پہ، کیونکہ ملاکی کی کتاب میں بھی ہے اور یوحنا کی انجیل میں بھی، بائبل مقدس میں بھی ہے کہ تاریکی پہ اندھیرا دنیا میں تھا اور یسوع مسیح کے آنے سے نور آ گیا، اور مسیحی ایمان کے مطابق خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ دنیا کا حقیقی نور ہے، جو دنیا میں آنے سے دنیا کو گناہوں سے نکال لیتا ہے، جو دنیا میں آنے سے گناہوں سے معافی دے دیتے ہیں، اور پھر یہ ہمارے لیے زندگی کا باعث بنتے ہیں۔ اور کرسمس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ بھی ہے یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا، اور کسی بھی پاک چیز کا جب کسی جگہ پہ آنا ہے تو وہ اس چیز کو پاک کر دیتا ہے۔ تو فلسفی میں ایک بہت بڑا قانون ہے جو کہا جاتا ہے پیورٹی جمع امپیورٹی برابر پیورٹی، جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں، یعنی پاکیزگی جمع ناپاکیزگی اور پھر برابر پاکیزگی، یعنی خدا یسوع مسیح اتنے پاک ہے کہ وہ دنیا میں آتے ہیں تو وہ سارے غلطیوں خطاؤں کو معاف کر کے، مسیحیت میں انسانوں کے گناہ معاف کر کے ہمیں جو ہے وہ پاکیزگی میں داخل کریں۔ اور کرسمس کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں اور قبول کر کے ہم خوشیاں منائیں۔ اور اس کا منظر یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں کہ یہاں پہ جانور بھی ہیں، یہاں پہ انسان بھی ہے، یہاں پہ پودے بھی ہیں، وہاں پہ فرشتے بھی ہیں، اور یہ پوری ایک ایسا خوبصورت منظر ہے جہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آسمانی لشکر اور دنیاوی لشکر دونوں ایک ہو جاتے ہیں، اور یسوع مسیح ان کو اکٹھا کر کے کرسمس کے لیے ہم سب کو یہاں پہ بھیجتے ہیں۔ میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ اور آپ کا ادارہ کس طریقے سے بین المسالک اور بین المذاہب امن میں اور بھائی چارے میں، فروغ میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور کیا مزید اسٹیپس ہمیں لینے چاہیے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور آج کے دور کے مطابق بھی ہے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں افراتفری ہے، ہر انسان آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بھی میں پہلے نمبر پہ آ جاؤں دوسرے، لیکن میں سمجھتا ہوں خدا جو ہے وہ دنیا کو اس مقصد کے لیے نہیں، پہلی بات تو یہ ہے وہ پیش کرتا، ہم میں کوئی بھی برتر نہیں، کوئی کم تر نہیں، بلکہ ہم سارے برابر ہیں۔ جیسے پاکستان میں رہتے ہوئے میں آپ کو شاباش بھی دیتا ہوں اور حوصلہ افزائی بھی کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھا پیغام ہے کہ صرف ہم ایک جگہ تک محدود نہ رہیں۔ مسیحی جو ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستانی ہیں، بالکل، اور یہ پاکستانی ہونا اور ایک دوسرے کو قبول کرنا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کرسمس کا پروگرام۔ میں سمجھتا ہوں ایک معجزے سے کم نہیں کہ آپ ہمارے گھر میں یہاں پر آئے اور کرسمس کے لیے آپ بات چیت کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم دیکھ سکتے ہیں امن اور سلامتی۔ یسوع مسیح کو امن اور سلامتی کا شہزادہ کہا جاتا ہے۔ بائبل کے 2 حصے ہیں، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ پرانے عہد نامے میں نبیوں نے جو یسوع مسیح سے پہلے آئے انہوں نے پیشن گوئی کی کہ یسوع مسیح جو ہے وہ امن کا شہزادہ ہے، اور یسوع مسیح کے آنے سے اس دنیا میں، پوری دنیا میں امن اور سلامتی آ گئی، اور امن اور سلامتی کا مطلب ایک دوسرے کو قبول کرنا۔ اور مسیحی ایک ایسا مذہب ہے، یہاں پہ میں کہنا چاہتا ہوں، جو دوسروں کو سلامتی دیتا ہے، اور سلامتی ہم دیکھ سکتے ہیں اسلام کے ساتھ بھی ہے، ہندوازم کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ اسلام کا مطلب بھی سلامتی ہے۔ مسیحی جو ہیں وہ یسوع مسیح پر رکھتے ہیں، وہ بھی سلامتی ہے۔ یہودیت کو دیکھیں تو اس میں بھی سلامتی، اور میں سمجھتا ہوں بین المذاہب میں ہمارے لیے ایک بہت اچھا یہ پروگرام ہے، اور یہ بہت اچھا تہوار ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کی عید منا رہے ہیں تو ہم اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے کے پاس جائیں محبت اور پیار سے۔ آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی، وہ سان نکلس کیا، سانتا کلاس جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ ایک بہت خوبصورت، جیسی موسم شروع ہوتا ہے تو ریڈ کپڑوں میں، لال کپڑوں میں پہن کے، داڑھی سفید لگائے ایک بزرگ جو ہے وہ سینٹ نکلس کے نام سے ہے، اور یہ ایک بشپ گزرا جو چرچ میں
اور یہ بشپ جو تھا یہ چرچ کا لیڈر ہوتا ہے سب سے بڑا، اور اس نے جب غربت کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا، تو اس کے لیے کوئی مذہب نہیں تھا، اس کے لیے یہ تھا کہ لوگوں کو خوشیاں ملنی چاہیے. اور کرسمس میں اس نے یہ پیغام دیا کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں، محبت بانٹیں، اور لوگوں کے پاس جائیں، اگر کوئی ناراض ہے تو ہم اس کو معافی دیں اور اسے معافی چاہیں. یہاں پہ ایک جملہ بہت اکثر میں کہتا ہوں کہ جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اپنے آپ کو شفا دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک شفا روحانی جو ہے اس کا بھی ہے. جب ہم مختلف مذاہب مل کر اس طرح بات چیت کرتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، تو یہ آج کل ضرورت ہے. یہاں پہ دو چیزوں پہ غور کرنا چاہوں گا. بین المذاہب میں ہم ایک دوسرے کے مذہب کو قبول کریں، ہم ایک دوسرے کے ایمان کو قبول کریں اور ایک دوسرے کو عزت دیں، کیونکہ خدا نے ہم سب کو اکٹھے بنایا ہے اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ہم مسیحی ہوتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو پوری کائنات کا بادشاہ بھی ہے اور وہ عالمگیر یعنی پوری دنیا کا بادشاہ ہے، تو وہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ عیب جوئی نہ کرو، کہ تمہاری عیب جوئی نہ ہو، ایک دوسرے کو معاف کرو، 7 کے 70 بار معاف کرو، اور جب بھی لوگ آپ کے پاس آئیں، اگر آپ کے پاس 2 کرتے ہیں تو 1 دے دو. تو میں سمجھتا ہوں یہ بین المذاہب میں ہے کہ جب ہم مکالمہ کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات بانٹیں. جیسے کہ آپ نے اس چیز کی گواہی دی ہے کہ آپ لوگ یہاں پر چل کے آئے، اور آپ نے اس چیز کی گواہی دی کہ ہم ایک دوسرے کے مذہب کو جانیں، ہم ایک دوسرے کو سنیں، ایک دوسرے کے ایمان کے بارے میں جانیں، آگاہی حاصل کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ جس مذہب میں پیدا ہوتے ہیں وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے، کیونکہ پیدائش اور پرورش اسی مذہب میں ہوتی. لیکن جاننا جو ہے ایک دوسرے کو، یہ ہمیں زندگی کے بہتر سمجھنے کے لیے ہمیں موقع دیتا ہے. اور اس دن پہ میں یہ پیغام آخر میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ بین المذاہب کے مکالمے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خوف سے نکلیں، کیا خوبصورت، اور ایک دوسرے کو جانیں، ایک دوسرے کو عزت دیں، اور پھر ہم ایک دوسرے کے مذہب کی، ایمان کی جو ہے وہ ہم عزت دیتے ہوئے قبول کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ فادر ایرک رسانی صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور ہمیں یہ پورا سیمینری وزٹ کروایا. اور شکریہ بہت بہت. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین، ہم بات چیت کر رہے تھے کہ کس طریقے سے پاکستان میں بین المذاہب امن جو ہے وہ فروغ پا رہا ہے. یقیناً اس میں ہر طبقے کے جو اسکالرز ہیں، ہر مذہب کے جو اسکالرز ہیں وہ اپنا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، اور وقت ہے کہ ہمیں مزید بین المذاہب امن کے لیے، بین المسالک امن کے لیے آگے آنا ہوگا، اقدامات اٹھانے ہوں گے، اور پاکستان کو مزید ہم نے پرامن بنانا ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. اللہ حافظ.